السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ جو ہیں، میں نے کہیں پر پڑھا تو مجھے اس سے پڑھ کر سمجھ میں آیا کہ ایک عورت جو ہے کئی مردوں کے ساتھ، وہ بھی شادی شدہ، جیسے ایک وقت میں 11 مردوں سے تعلقات رکھ سکتی ہے معاذ اللہ۔ جیسے اس کا شوہر کہیں باہر چلا گیا اور وہ پھر اپنے مرد کے علاوہ اپنے پڑوسی سے کے ساتھ گندے کام کرے، سیکس کرے، یا پھر اس کے علاوہ کتنے بھی 11 آدمیوں تک، تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اگر شوہر اس کے پاس ہے یا پھر کہیں باہر ودیش گیا ہوا ہے، تو اگر ایسا کام کرے گی تو زانیہ ہے، گناہ گار ہے نا، اور یہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کی موجودگی میں مرد کے ساتھ ہی وہ ایسے کام کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے غیر مرد کے ساتھ وہ جسمانی تعلقات، جنسی تعلقات قائم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو ہے، یہ دھیان رکھ لیں اتنا شارٹ میں ہی، کہ نکاح سے پہلے، ٹھیک ہے، کسی بھی مرد کا کسی عورت سے تعلقات بنانا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے کسی بھی عورت کا غیر مرد سے تعلق بنانا، چاہے مسلمان ہو نان مسلم ہو، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ گار ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا، دنیا میں بھی سزاوار، آخرت میں بھی سزاوار، اور ہے نا آخرت میں جہنم میں اس کو سزا ملے گی اس بات کی، اگر بغیر توبہ کیے مر گئی تو، اور مر گیا تو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں اس بات کا بھی کہ جو ہے ایک عورت 11 مردوں سے تعلق نہیں بنا سکتی، نہ نکاح سے پہلے نہ نکاح کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 نکاح کیے، 9 نکاح جو پتہ چلتے ہیں، تو وہ 9 نکاح دیکھیے، پہلے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے انہوں نے نکاح کیا، پھر اس کے بعد الگ الگ عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی نیت سے، اور دیکھیے یہ سب باتیں تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول پر اس طرح کا اعتراض کرنا کہ انہوں نے تو اتنی شادیاں کر لی، اتنی شادیاں کر لی، تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہندو جو دھرم ہے، اس کے اندر جو کرشن کتنی گوپیاں لے کر کے گھومتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تو کچھ خیال کریے، ہے نا۔ اور آپ خود کاؤنٹ کریے، گنیے، تعداد کا اندازہ لگائیے تو کتنی گوپیاں ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کو پڑھنے سے یا پھر سننے سے کیا پتہ چلتا ہے، تو آپ وہاں پر بھی تو تھوڑا غور کریے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اب جا کر کے پوچھیے گا، تو وہ پیغمبر اعظم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ہم کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، تو اب جو ہے وہ تعلیم دیں گے تو یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے اندر، اور یہ انسیڈنٹ اس لیے ہوا جو بھی ان کے ساتھ ہوا، تاکہ لوگوں کے اندر حجت قائم رہ جائے، لوگوں کے اندر دلیل رہ جائے کہ زیادہ مرد سے زیادہ عمر کی عورت کا نکاح کم عمر کے عورت مرد سے جائز ہے۔ جیسے مرد کم عمر کا ہو اور عورت زیادہ عمر کی ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل رہ جائے، ہے نا، اور ہمارے پاس اب دلیل موجود ہے نا۔ اب کوئی سوال اعتراض کرے تو بھئی یہ تو درست نہیں ہو رہا یا پھر یہ صحیح نہیں ہو رہا، پھر اللہ کے رسول نے آخر میں جا کر کے امی عائشہ سے نکاح کیا، جو کہ اللہ کے رسول سے بہت کم عمر کی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور امی عائشہ بہت کم عمر کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے الگ الگ عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا، تو تاکہ ہمارے پاس دلیل رہ جائے کہ بھئی اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اسلام میں جائز ہے۔ تو پھر اب ہم ثبوت کے طور پر یہ پیش کر دیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، تو اب ہم کون ہوتے ہیں اس بات سے منع کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کے ہر کام میں حکمت موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے کام کو آپ اگر تنقید کی نیت سے دیکھیں گے تو شاید آپ گمراہ ہو جائیں، پر لیکن آپ قرآن کو اگر تنقید کی نیت سے پڑھیں گے، نقص نکالنے کی نیت سے، تو شاید آپ گمراہ ہو جائیں، پر لیکن کئی لوگوں نے پڑھا اس کو نقص نکالنے کی نیت سے، لیکن وہ ہدایت پا گئے۔ لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا کام، وہ کوئی مطلب کہ کوئی کچھ بھی غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ ایک ایک مطلب آپ کا ایک ایک لمحہ ایک دم درست ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اور اللہ کے رسول زانی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ زانیوں کے ساتھ ایک بندے نے قرآن شریف جیسی آیت بنانے کی کوشش کری لیکن وہ فیل ہو گیا، ہے نا۔ اس نے کہا معاذ اللہ رب العالمین، ریپیٹ نہیں کروں گا، ہے نا، جو بھی کہا اس نے اس کا غلط مطلب نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ گناہ کرتا ہے، نہ گناہوں کو پسند کرتا ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تو ستھروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو کس کے ساتھ ہے؟ اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ جو ہے عدل جو کرتے ہیں نا بندے، اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کامل جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر گناہ سے پاک ہوگا، شرک سے پاک، کفر سے پاک، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے پاک ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فرشتوں سے بھی مدد فرمائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے انبیاء کرام کے ذریعے سے بھی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں ارشاد موجود ہے کہ مومنین کے مددگار اللہ، رسول، فرشتے، ہے نا، اور بھی دیگر مومنین بھی جو ہے مددگار ہوتے ہیں مومنین کے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو اپنے سے کم عمر کی لڑکی سے شادی کی، تو اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ جو ہے تاکہ ہمارے پاس دلیل باقی رہ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو انسیڈنٹ واقع ہوا تو ہمارے پاس تاکہ دلیل واقع رہ جائے، ہے نا، دلیل موجود رہے کہ بھی ہاں اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تو اب یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مختلف عورتوں سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، کیونکہ ہمارے لیے 9 عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ہم صرف 4 سے کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، اور ان میں بھی یہ بھی شرط ہے کہ جو ہے چاروں کو برابر حق دیا جائے گا، مطلب کہ چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، چاروں کو برابر حق دیا جائے گا، برابر حسن سلوک کیا جائے گا اور برابر محبت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور صرف ان میں ہی بزی نہیں رہا جائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایک تقریر سن لی جھوٹ کے اوپر تو وہ جھوٹ سے ہی بچتے ہیں، باقی گناہوں پر نہیں بچتے، یا پھر آپ نے سن لیا کہ پڑوسی کے، وہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، گھر والوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، یا پھر کسی نے سن لیا کہ گھر والوں کا حق پہلے ہے تو پھر وہ اب باقیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ آپ کو پورا ساتھ لے کر کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اب جب آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو سب ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پورا عمل کر پا رہا ہوں اسلام پر، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے نا، اور پھر میں توبہ کر لیتا ہوں، ہے نا۔ اور میرا یہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوٹ دے رہا ہوں کہ آپ کر لو، ہے نا۔ میں تو وہی کہوں گا جو قرآن میں موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تو بالکل بھی چھوٹ نہیں ہے ایمان والوں کو کہ وہ گناہ کریں اور گندے کام کریں۔ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے فیوچر میں گناہ نہ ہو، ہے نا، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مجھ سے آنے والے دنوں میں گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول پر اعتراض کرنا، اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات کہ جس سے ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی باز رہیں، ورنہ یا تو پھر وہ دنیا میں ذلیل ہوں یا پھر آخرت میں بڑے عذاب کی طرف ہانکے جائیں۔ آگے ہی تو گناہوں کی بھرمار ہے، اوپر سے آپ اللہ کے رسول کی شان میں ایسی ایسی باتیں کریں گے، کسی بھی پیغمبر کے بارے میں، کسی بھی ولی کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ممکن آپ کی گرفت فرمائے، پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہو، آپ کو انہی لوگوں میں ذلیل فرما دے جن لوگوں کے بیچ میں آپ اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، جو آج آپ کے ساتھ خوش ہوں، آپ کو سراہ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ بھلے ہی مسلمان کچھ کرنے پر قاصر ہو، مطلب نہیں کر پا رہے ہو مکمل طور پر، ہے نا، کہیں پر آپ کی تعداد زیادہ ہو، وہ کم ہو، اور آپ اللہ کے رسول کی شان میں مسلسل گستاخی کرتے جا رہے ہیں، الٹا سیدھا بکے جا رہے ہیں، تو خیال رکھیے کہ کسی پرائم منسٹر کے بیٹا ہو اور انسان جو ہے اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کرتا، ہے نا، تاکہ پرائم منسٹر ابھی بڑا ہے تو اس کا جو وہ بڑی مصیبت میں پڑ سکتا ہے، پر لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں، پر لیکن اللہ کے محبوب ضرور ہیں، اور آپ ان کی گستاخی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جلال آئے اور آپ کو برباد کر دے، آپ کی نسلوں کو برباد کر دے، پھر یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دایک ہوگا۔ اور جب وہ کسی کو نقصان پہنچائے اور جب کسی کا برا چاہے تو اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب وہی تو بچانے والا ہے، اور وہی کسی کا نقصان چاہے، وہی کسی کو تباہ کرنا چاہے تو اب کون بچانے والا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ پر کوئی بڑی آزمائش آ جائے، آپ اپنے آپ کو باز رکھیں اس بات سے، اور جو ہے اپنے جو ہے اپنی نفس کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ باز رہیں ان سب چیزوں سے۔ مسلمان تو کمزور ہو سکتا ہے پر لیکن مسلمانوں کا جو رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمزور نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا، آپ یاد رکھیے گا بالکل، ہے نا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو فرعون کو پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت کے فرعون کو دریا میں ہی ڈبایا جائے، پہلے جو فرعون جو دریا میں ڈوبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو دعوت دی، پھر وہ بعد میں دریا میں غرق ہوا، حضرت موسیٰ تو نکل گئے، اللہ نے کیسی مدد فرمائی حضرت موسیٰ کی، جب سامنے دریا تھا، راستہ نہیں تھا جانے کو، تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ عصا مارو،
عصا مارتے ہی دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جو ہے پھر راستہ نکل آیا وہاں سے، اور پھر حضرت موسیٰ تو نکل گئے پر لیکن فرعون ڈوب گیا۔ آپ کے لیے مطلب بڑی نشانی ہے اس کے اندر، اور آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، لیکن نہ وہ دفن کیا گیا، نہ اس کو پانی نے لیا۔ اب دیکھ لیجئے آپ کے سامنے وہ عبرت بن کر کے موجود ہے، آپ نیٹ پر سرچ کر لیجئے فرعون نام سے، آپ کو اس کی ڈیڈ باڈی کا فوٹو دکھ جائے گا، گوگل پر سرچ کریے، یوٹیوب پر سرچ کریے، ٹھیک ہے، انگلش ہندی کوئی سی بھی لینگویج میں آپ سرچ کریے، آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ فرعون ہے نا، وہ اتنا بڑا بادشاہ وہ ڈوب جاتا ہے اور حضرت موسیٰ نکل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد تھی، اور فرعون جو ہے اس کا کون مددگار؟ اب حقیقی مددگار جب ساتھ چھوڑ دے، جب حقیقی مددگار اپنی مدد کو پھیر لے اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ تبارک، پہلے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ جب جب اللہ کے بندے غلط کام میں مبتلا ہوتے ہیں، کفر، شرک، یا پھر ہے نا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہے، تو اللہ کتنا رحمان ہے، کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، کہ پہلے اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس میں ہدایت کرنے والے کو نہ بھیجتے ہیں۔ تو پہلے وہ رسول اور نبی بھیجتا ہے، کیونکہ اب نبی اور رسول نہیں آئیں گے، تو وہ اپنے ولیوں کو پیدا فرماتا ہے، ایسے بندوں کو چنتا ہے جو ان کے درمیان ڈر سناتے ہیں، وہ دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی تجدید کرتے ہیں، اور ان کو اسی مقصد کے لیے وہ پیدا فرماتا ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر پہلے ڈر سناتے ہیں، ہے نا، تاکہ اس کے بندے جو ہیں، اللہ کے بندے سدھر جائیں، صحیح راہ پر آ جائیں۔ جب وہ راہ پر نہیں آتے تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ نہ سوچے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو گرفت فرمانے والا ہے۔ آپ کسی بھی امت کے ہو، آپ نے گناہ کیا، آپ کو گناہ کی سزا ملتی رہے گی، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے پہلے ہزار ہزار بار سوچ لیا کریں۔ جو بھی لوگ کرتے ہیں ایسا کام، ہے نا، وہ کوئی جو ہے، میں نے مثال دے دی آپ کو کہ پرائم منسٹر کا بیٹے والی، تو یہاں پر وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے بھیجا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو زبان بہت سنبھال کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کا صحیح معنوں میں ادب آئے۔ بندے ہیں وہ، ٹھیک ہے، خدا نہیں ہے، پر لیکن ہمیں ادب کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ پہلے ایمان لائیں گے مسلمان جتنے بھی ہیں، پھر ادب کریں گے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے نا، ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی فرما برداری کا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی فرما برداری کا ہے۔ تو اب وہ دلیل جو بھی انہوں نے کیا نا، تو اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ وہ ہمیں کیونکہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو وہ تعلیم انہوں نے ایسے دی کہ تم چاہو تو اس سے کر لو، اس ایج میں کر لو، اس ایج میں کر لو، فلاں ایج میں کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو نہیں بنتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ایسے اعتراضات کریں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ ان کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈریں۔ ایک ویڈیو سنا جس کو سننے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نماز جو ہے کسی دوسرے مذہب سے کاپی کی گئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول کیوں نماز کاپی کرنے لگے؟ جب وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نماز کیوں کاپی کریں گے؟ انہیں تو اللہ نے عطا کی ہے، انہوں نے کہیں سے کاپی نہیں کی، کاپی کسی اور نے کی ہوگی کہیں۔ اور یہ نماز اور روزے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اس امت پر بھی فرض ہے، اور اس سے پہلی جو امتیں گزری ان پر بھی فرض ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی نماز اور روزے کا حکم تھا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور بھی دیگر احکامات ان کے اوپر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، جتنے بھی نبی آئے سب نے اللہ کی عبادت کری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی کاپی کیا ہوا نہیں ہے نا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان کی نماز میں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے والے ہیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی نماز میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ممکن ہے شاید کچھ ڈیفرینس ہو، یہ ضرور ہو سکتا ہے، پر لیکن فرض وہاں پر بھی تھی، فرض یہاں پر بھی ہے نا۔ تو کچھ کاپی نہیں کیا ہے نا، اور نہ ہی کوئی یہ من گھڑت مذہب ہے اسلام، اور پیغمبر اسلام کوئی ایسا ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا اٹھ کر کے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. قرآن حضرت عیسیٰ نے نام لے کر کے بتایا کہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ دعا کی کہ میں اللہ مجھے ان کی امت میں شامل کر دے. تو اس دعا کی برکت سے ہی تو وہ واپس آئیں گے دجال کو قتل کرنے. اور حضرت امام مہدی کے پیچھے جو ہے آپ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. اتنے اول العزم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور ان کی شان عرفہ والا ہے، حضرت موسیٰ سے بھی بڑے، حضرت آدم سے بھی بڑے. ہمیں چاہیے کہ ان کو جب بھی یاد کریں تو عزت کے ساتھ یاد کریں، احترام کے ساتھ یاد کریں، اور دلوں میں ان کی محبت کو بٹھائیں، تبھی بیسٹ رہے گا. میں نان مسلم سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ نہ کریں ہمارے رسول کی شان میں ایسی باتیں، ہے نا. ہمارے رسول کو الٹا سیدھا نہ کہیں وہ، ہے نا. کئی ویڈیوز اپلوڈ ہو رکھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں سے ریلیٹڈ. تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں پھر سے کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمانوں کا اللہ کمزور نہیں ہے جہاں پر بھی. اور ویسے بھی لیتے ہیں لینے والے ایکشن. جو بھی عاشق رسول کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی فلاں نے میرے رسول کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کہہ دی ہیں، یا انہوں نے میرے رسول کی توہین یا گستاخی کر دی ہے، تو وہ ضرور اٹھتے ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے، جیسا ان سے بنتا ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ باز رہیں پلیز، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان. مسلمان تو رہا ہی نہیں اللہ کے رسول کی توہین کر دی تو، کیونکہ یہ ایمان لانا نبی پر بھی ضروری ہے. صرف اللہ کی وحدانیت کو مان لینے سے کام نہیں چلے گا. صرف یہ مان لینا کہ اللہ ایک ہے اور جو اللہ سے ریلیٹڈ عقائد ہیں وہ سب ایکسیپٹ کر لینا، اور نماز روزہ وغیرہ سب ایکسیپٹ کر لینا، اور اللہ کے رسول کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرنا، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. آپ ایسے کامل مومن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو ایمان رسولوں پر بھی لانا پڑے گا، جتنے بھی رسول آئے سب پر ایمان لانا پڑے گا.